القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى
میں دل کے مجھے کھلا دیے ہیں، جسے راہ دیے گئے کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ جل مجدور کریم کی لا تدہد و سرات حضور سید عالم شفیع معظم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے قصب پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بالخصوص علماء ذی احتشام تحقیق اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا قاری محمد نعیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو کہ آپ کی اس جامع مسجد کے امام و خطیب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قدیر قائم و دائم فرمائے۔ محترم حضرت علامہ قاری عمیر مرتضیٰ صاحب اور جتنے بھی علماء کرام اسٹیج پہ جلوہ فرمائے اور حضور ثنا خان، اللہ تعالیٰ سب کا آنا بھی قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابابتی وقات آپ نے اپنے استاد محترم سے بڑی آسان انداز میں گفتگو سن لی ہے، کیونکہ ابھی وقت بھی کافی بیت چکا ہے اور انشاءاللہ تھوڑے وقت میں کوشش کروں گا کہ جلدی سے اپنا سفر کریں۔ ویسے تو آپ نے الحمدللہ ساری رات جاگنا ہے اور بھی عبادات آپ کریں۔ تو معزز سامعین ناظرین، آج کی اس محفل پاک کے منعقد کرنے والے ہمارے شیخ بھائی صاحب اور ان کے جتنے بھی برادران ہیں اور ان کے اعزا و اقرباء ہیں، سارے احباب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے شب برات کی رات میں اللہ نبی کے ذکر کے لیے مسلمانوں کو بلایا ہے۔ تھوڑے تھوڑے بولیں گے سبحان اللہ۔ ایک شروع سے ایک بات عرض کر دوں، آج کل ایک ماحول بن گیا ہے کہ کچھ بندے تو محفل میں آتے ہیں صرف مولوی صاحب چیک کرنے ہیں، بولے کیسے ہیں، سٹائل کیا تھا، پگڑی کیسے کی، تو وہ یہی دیکھتے رہتے ہیں، پھر وہ سن نہیں سکتے۔ تو کچھ آتے ہیں جو جن کو ہوتا ہے بھائی جو بھی ہو ہم نے اللہ رسول کی محفل سنی ہے، بابا سے بولو سبحان اللہ۔ تو جو نیت لے کے آتا ہے وہ اسی طرح کی عمل لے کے جاتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کے گھر میں بیٹھنا ہوتا ہے یہ تو ویسے بھی بیٹھنا عبادت ہے، تو پھر اللہ رسول کا ذکر کرنا۔ تو ہمیں اساتذہ نے تو سکھایا نا، ہمارے استادوں نے ہمیں سبق پڑھایا ہے کہ بیٹا محفل میں جا کے کسی کو تنگ نہیں کرنا، یعنی اس طرح سبحان اللہ کو، یہ کو، وہ کو۔ استاد فرماتے ہیں جو صرف محفل پاک میں آ کے بیٹھا رہتا ہے، بولتا بھی کچھ نہیں، اللہ اسے بھی خالی واپس نہیں لوٹاتا ہے۔ صرف آ کے بیٹھ گئے، جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہے، حضور کی شانیں، اصحاب پیغمبر کی شان بیان ہو رہی ہے، اہل بیت اطہار کے نغمے گائے جا رہے ہیں، وہاں جو بندہ آ کے بیٹھ کے خالی چلا بھی جائے اللہ اسے خالی نہیں بھیجتا، تو جو آگے سبحان اللہ کہے تو اللہ اسے کتنے اعمال دے کے اسے محفل سے واپس بھیجے گا۔ اب وہ فین سے تقریر کو اتنی نہیں آتی بھی، شاید آپ کے ہمیں خطیب صاحب ہمیں جگا لیں گے، آپ نے خود ہی جاگنا ہے، آپ نے خود ہی جاگنا ہے۔ میرے پاس وہ فنکشن نہیں ہے خطیبوں والے، تو میں کوشش کر سکتا ہوں، لیکن اگر نہ بھی جگا سکا تو بات تو میں نے اللہ رسول کی کرنی ہے۔ یہ بزرگوں کی بات ہو رہی تھی، کمبول شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اولیاء سے محبت کرتے ہیں، انبیاء سے محبت ہے، صحابہ سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، تو ہم ولیوں کے بھی ماننے والے ہیں۔ اور بزرگوں کے پاس ایک بندہ آیا، جب ہمارا مزاج یہ بن جائے گا نا کہ ہم اللہ رسول کے لیے جا رہے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تمہاری نیت پہ ہے، ہماری جس طرح کی نیت ہے اللہ اجر بھی اسی طرح عطا فرمائے گا۔ پھر حضور فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے۔ بندہ آ رہا ہے محفل میں، آ رہے ہیں نماز پڑھنے، لیکن نیت کچھ اور ہے۔ کچھ ایسے بھی آتے ہیں، آج بھی جمعہ پڑھا تو 4 بندے کھڑے، کیا ہو گیا اس کا جوتی غائب ہو گئی۔ اب کس بندے کو پتہ نہیں میری جوتی کون سی، ہر بندے کو پتہ، لیکن جمعے کے بعد جوتی غائب، نماز کے بعد جوتیاں غائب۔ بھئی کسی کی جوتی پہنو تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کسی اور کی۔
ہمارے استاد فرماتے تھے، اور یہ بھی امتحان ہے کہ جب بندہ صحن حرم میں ہوتا ہے اور اس نے احرام باندھا ہوتا ہے، عورتیں ساتھ چل رہی ہیں، اب وہاں رب دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے، آزماتا ہے بندے کو کہ اب اس سے میرے خیال ہے کسی اور کا بھی خیال رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، واہ کیا جملہ ہے، کیا بات۔ تو وہ جو حج عمرے سے واپس آتے ہیں نا، وہاں رب ہمیں توفیق دیتا ہے، وہاں اسی کے جلوے ہیں، اس کے نبی کی جلوے ہیں۔ تو وہاں سے واپس آ کے رب یہ بتانا چاہتا ہے جس طرح وہاں حیا تھی نا، آ کے واپس بھی اسی طرح آنکھوں میں حیا رکھنی ہے۔ کیا بات۔ مسجد میں آؤ تو نیت ہو مالک۔ حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا بھی اگر آپ کو رب اختیار دے دے، مسجد میں جاؤ گے جانا پسند کرو گے یا جنت میں جانا؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں مسجد میں جانا پسند کروں گا۔ بولے جی سبحان اللہ۔ وہ غلاموں نے پوچھا مولا علی یہ کیا وجہ ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں جنت میں جائیں گے، سونا مولا علی کا جواب کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں اس لیے جنت میں مسجد میں جانا پسند کروں گا، جنت میں جانا علی کی چاہت ہے اور رب کے گھر میں آنا یہ رب کی رضا ہوتی ہے۔ بندے کہتے ہیں جی وہ نمازی بھائی میرے تیرے گھر کوئی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا، تو رب کے گھر میں بھی وہی آتا ہے جسے رب بلاتا ہے، جسے رب بلاتا ہے۔ اس لیے اگر مسجد کے پاس سے گزر کے جماعت ہو رہی ہے تو سمجھ لو خوش نہ ہوا کرو، سمجھ لو رب نے تمہیں پسند ہی نہیں کیا ہے۔ جماعت ہو رہی ہوتے بندے گزر جاتے ہیں، بس اوقات ایسا بھی حال آتا ہے استاد جی 4 بجے دعا ہے، جماعت کا ٹائم ہے، بندہ بس دعوت دے کے مسجد سے نکل جاتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، وہ تیری دعا کون قبول کرے؟ اگر تو فرض نماز کھڑی ہونے کا وقت ہے تو تو استادوں کو ختم کر کے کہ واپس جا رہا ہے، تو کبھی سوچا ہے کہ اب اتنا بھی گوارا نہیں کرتا ہوں، آیا تو تھا میرے گھر میں لیکن میری بارگاہ میں سجدہ نہیں دے سکا۔ تو ہم نے سوچنا ہے اس طرف ہم نے آنا ہے۔ ادب تو ہم بہت کرتے ہیں، ادب والے کی جماعت ہی ادب والی ہے۔ مسجد کے پاس سے گزرے گا تو چون کے گزرے گا۔ دیکھو جی مزارات کو ہم ماننے والے ہیں، مزار کے پاس سے گزرے تو ٹیپ بند، گانے بند، تو مسجد کے قریب گھر ہے تو ٹیپ لگی ہوئی ہے۔ مزار جتنا اعلیٰ ہے لیکن اللہ کے گھر سے کوئی چیز بھی اعلیٰ نہیں۔ بات سمجھا تو ناراض نہیں ہوگے؟ میں بولے شریف کا امید ہوں آپ سر یہ سمجھے تو مولوی صاحب نہیں، بالکل آپ کے مزاج کو بھی پورا کریں، لیکن یہ ضروری باتیں اور ہم نے تقریر آج تک نہ ایسے کی ہے کہ وہ بندے واہ واہ کر دیں۔ وہ شاید سب اکثر سون جاتے ہیں ان کو پتہ ہے، ہم تقریر کہتے ہیں مالک ایک بندہ بھی سمجھ لے کہ مولوی صاحب نے حق بیان کیا ہے، مسجد کے دروازے سے نکلے وہ دعا دے دیں یہ تقریر قبول ہے۔ آپ ایک بار بولیے سبحان اللہ۔ بزرگوں کی بات ہوئی تھی، بندہ آیا آج کہتا جی حضور دعا کریں مجھے حضور کا دیدار ہو جائے۔ اللہ سب کو حضور کا دیدار کرے، بولو جی آمین آمین، حضور کا دیدار ہو جائے۔ اب بزرگوں نے کہا ٹھیک ہے دیدار ہو جائے گا حضور کا، لیکن رات کو سوتے ہوئے پانی نہیں پینا۔ جو نیت لے کے آئیں گے بھائی نیت کی بات کر رہے ہیں، رات کو سوتے ہوئے پانی نہیں پینا۔ بندہ گھر آیا سو گیا پانی نہیں پیا، ساری رات گزر گئی، اسے پانی کے خیال ہے کہ کبھی دریا کبھی سمندر کبھی کنویں نظر آ رہے ہیں۔ جب صبح ہوئی نا تو حضور کا دیدار تو نہیں ہوا، دوبارہ بزرگوں کے پاس گیا، کہتے جی آپ نے فرمایا تھا کہ جناب پانی نہیں پینا حضور کا دیدار ہو جائے گا، لیکن مجھے حضور کا دیدار تو نہیں ہوا۔ سارے جملہ سننے والے ساری رات میں پانی دیکھتا رہا ہوں، جدھر میرے خیالوں میں پانی نظر آیا۔ بزرگ فرماتے ہو بندہ خدا اگر پانی کا خیال سچے دل سے لے کے سویا ہے تو ساری رات پانی دیکھتا رہا ہے، کبھی ان کا بھی خیال سچا لے کے سو وہ بھی آ جائیں گے۔ میرے سمیت سارا دن رات ہم قرآن پڑھتے ہیں، میرے سمیت سارے سوچے کتنی بار رات کو سوتے ہوئے حضور کا خیال لے کے سوئے۔ تو جو لے کے سوئے نا، جو لے کے سوتے ہیں ان کی عشاء کی سنتیں رہ جائیں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے علی جو میری اولاد میں سے ہو وہ سنتے چھوڑتا نہیں، سنتے پڑھا کرتا ہے۔
جو خیال لے کے سویا ہے کہ نہیں آیا حضور؟ اس لیے یہ محفلیں صرف رسم نہیں ہے، یہ عبادات ہے. ان میں جب آؤ سارے معاملات پائے. لیکن یہاں او مالک تیرے نبی کا فرمان ہے، کسی نے خود بھی پڑھا ہوگا، علماء سے سنے کہ جہاں 40 بندے بیٹھ جائیں وہاں ایک اللہ کے قریب ضرور ہوتا ہے. یا اللہ جو تیرے قریب ہے اس کے صدقے ہمیں بھی کرم فرما. کبھی یہ نیت لے کے آئے نہیں لے کے آئے چلیے اس پہ جائے کہ تو دعا کتنے بجے کھانا کس ٹائم ہوگا؟ تو کاش ہم یہ نیت لے کے جائیں بھی کھانا تو ملے گا وہ تو ملنا ہی، انہوں نے بتایا تو ہمارے لیے. لیکن یہ نیت لے کے جائیں یا اللہ تیرے نبی نے فرمایا جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو یا اللہ جب رحمتیں نازل ہو تو ہمارے دامن میں بھی کوئی رحمتیں ڈال دینا تو کرم ہو جائے گا. تو اس طرح ہم جب نیت لے کے جائیں گے تو پھر کرم ہو جائیں گے. تو آج اور رات ہی کرم والی ہے، بولیے سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پہ جتنی مخلوقات کو پیدا کی ہے ان سب میں سے اللہ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. پھر انسانوں میں سے اللہ نے انبیاء کو چنا ہے. پھر انبیاء میں سے بھی اللہ نے بعض کو بعض میں فضیلت عطا فرمائی. یعنی بعض راتیں ایسی ہیں ساری راتیں شان والی، لیکن بعض راتوں کو اللہ نے بعض میں فضیلت عطا فرمائی. بندوں میں بھی سارے بندے ایک جیسے نہیں، مسجدوں میں بھی ساری مساجد ایک جیسی نہیں، راتوں میں بھی ساری راتیں ایک جیسی نہیں. تو ابھی اس رات کے حوالے سے بات بھی کریں گے. اور یہ بات یاد رکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سیرت حضور کی پڑھیں، انبیاء کو پڑھیں. آپ نے دیکھا کہ عرش کے سائے کے نیچے ایک بندہ بڑی شان سے بیٹھا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ اس بندے کا نام کیا ہے؟ بعض اوقات بندہ کہتا ہے میرا نام نہیں لیا، ناراض ہو جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی مالک یہ جو شان والا بندہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ نام کو کیا کرنا، ہم اس کا کام بتا دیتے ہیں. بولے جی سبحان اللہ. کہا موسیٰ نام کیا کرنا ہے پوچھ کے، نام جو بھی ہے اس کو جو شان دی ہے اس کا کام بتا دیتے ہیں. تو موسیٰ کریم اللہ عرض کرتے ہیں مالک کام کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے؟ فرمائے جو عرش کے سائے کے نیچے اتنی شان سے بیٹھا ہوا ہے اس پہ میری رحمتوں کے سائے ہیں. اس کا عمل یہ ہے یہ اپنے کسی بھائی کا کینہ دل میں نہیں رکھتا تھا، اس کے دل میں حسد نہیں تھا. اور دوسرا یہ کسی کی چغلی نہیں کرتا تھا. اور تیسرے نمبر پہ یہ اپنے ماں باپ کا بے ادب نہیں تھا. تو پتا چلا جو ماں باپ کا ادب کرنے والا ہے رب اس سے راضی ہو جاتا ہے. میں گفتگو آپ کے محبت کے مطابق کرنے لگا ہوں. ایک بار سارے بولو اگر آپ کو میری گفتگو سمجھ آ گئی اور میں سمجھا لیا، میں نے آپ پڑھے لکھے اب آپ مجھے نظر آ رہے ہیں. میں اگر نہ سمجھا سکا میں یہ نہیں کہوں گا آپ کی کمی ہے، یہ میرے علم کی کمی ہے، میری کمزوری ہوگی. اگر بات پہنچا لی تو اللہ کا فضل ہوگا، اگر پہنچا دی ہے جو دو باتیں سمجھا لی ہے تو پھر بولے سبحان اللہ. اب حبیبی وقار میرے تیرے رب ذوالجلال نے ساری کائنات کو پیدا کیا، ساری مخلوقات میں سے میرے تیرے رب نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. یہ پیسے کے بغیر تقریر ہے، بولو سبحان اللہ. جو سنیوں پہ دبا ہے نا اس کو آپ اتار دیں. جب ایسے تقریریں آپ سنیں گے اسی طرح والی تو پھر زیادہ مزہ آئے گا. بولے سبحان اللہ. اب حبیبی وقار اللہ رب العالمین نے ساری مخلوقات میں سے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنائے. پھر سارے انسان بھی ایک جیسے نہیں بنائے. آج کی رات کی فضیلت بتانے لگا ہوں. پھر سارے بندے بھی ایک جیسے نہیں، اس لیے جو باپ ہوتا ہے بیٹا اس جیسا نہیں بن سکتا، کوئی دادے جیسا نہیں، کوئی پردادے جیسا
اولیاء بنایا ہے، اس لیے کہ جو نبی بھی اپنی امت کے لیے آئے وہ رحمت بن کے آئے ایک قبیلے بستی علاقے کے لیے، لیکن میرے تیرے نبی کی باری آئی، اللہ فرماتا ہے سونیا تجھے سارے نبیوں کا امام بنایا ہے، تیری شان یہ ہے بابا ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ پھر نبی رسولوں میں سے سب سے زیادہ مرتبے والے میرے تیرے نبی، اس لیے رب فرماتے ہو میرے سونے میں نے تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور میرے نبی بھی فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافۃ، اور رب نے مجھے ساری مخلوق کے لیے رسول بنایا ہے۔ پتہ چلا نبیوں میں بھی سارے نبی ایک جیسے نہیں۔ ابھی آگے اس رات کی شان بتانی ہے، آگے آئیے۔ اب اللہ نے ملائکہ بنائے، اب ملائکہ میں بھی سارے رب کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان میں بھی فرق ہے۔ تو سارے ملائکہ میں سے رب نے 4 کو فضیلتیں دی، بولو سبحان اللہ۔ جبریل امین کو، میکائیل علیہ السلام کو، اسرافیل کو، اسرائیل کو، سارے فرشتوں کا سردار بنایا، اور ان میں سے پھر رب نے سارے نوریوں کا سردار جبریل کو بنا دیا۔ اسی طرح میرے کریم نبی کا کلمہ پڑھنے والوں ساری روئے زمین پہ رب نے پہاڑ بنائے ہیں، پتھر بنائے ہیں، لیکن سارے پہاڑ بھی ایک جیسے نہیں، سارے پہاڑ ایک جیسے نہیں ہیں۔ اب گرمی شروع ہو گئی، کوئی کہتا ہے مری جائیں گے، کوئی کہتا ہے کشمیر جائیں گے، کوئی کہتے ہیں وادی نیلم جائیں گے، کوئی کہتے ہیں جی سوات میں جائیں گے، رب کی قدرت کے نظارے دیکھیں گے، پہاڑوں کو دیکھیں گے، کوئی کہتے ہیں جی کلان نران جائیں گے، لیکن جدھر مرضی چلے جاؤ رب فرماتا ہے ادھر جاؤ جو بھی کر لو تمہیں ثواب نہیں ہے، لیکن کچھ پتھر اور پہاڑ ایسے ہیں ان کا ارادہ کرو گے تمہارے اعمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ سارے پتھر رب نے بنائے، لیکن رب فرماتے ہیں ہر پتھر پتھر بھی نہیں ہے، بعض پتھر ایسے ہیں جنہیں ہم نے شان دیے، ان میں سے 2 پتھر 2 پہاڑیاں ایسی ہیں جنہیں صفا مروہ کہا جاتا ہے۔ صفا مروہ، بولیے سبحان اللہ۔ ان پہاڑیوں میں سے 2 پہاڑیاں ایسی جنہیں صفا اور مروہ کہا جاتا ہے، کوئی صفا کی طرف دوڑتا ہے، کوئی مروہ کی طرف دوڑا ہے، ان کا ذکر رب نے قرآن میں بیان فرمایا، اور وہاں پہ حجر اسود بھی پتھر ہے، مقام ابراہیم بھی پتھر ہے۔ اب حویزی وقار جو صفا مروہ ہے وہ دوسری پہاڑیوں جیسے نہیں، جتنے بھی روئے زمین پہ پہاڑ ہیں وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ان کی شان یہ ہے رب فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ جو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ پھر جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ اب سارے گنگار والے پتھر بھی رب نے بنائے، گورکھپور والے پتھر بھی رب نے، اور یہ پہاڑیاں بھی ساری رب کی، لیکن جو وہ پہاڑیاں ان جیسی کائنات میں کوئی پہاڑی نہیں، تو ہر پتھر پتھر نہیں، کچھ پتھر بھی فضیلت والے ہیں۔ آپ بولے جی سبحان اللہ۔ اب اسی طرح مقام ابراہیم، اس کی شان یہ ہے وہ بھی پتھر، قدم حضرت ابراہیم کے، رب فرماتے ہیں جو اس کے پاس نفل پڑے وہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ حجر اسود بھی پتھر، حضرت مولا عمر فرماتے ہو مجھے پتا ہے تو فائدہ نہیں دے سکتا، لیکن میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے۔ اچھا کچھ بندے یہ سمجھتے ہیں رک کے بعد کہ دین شوق کا نام ہے، ایسا نہیں ہے۔
دین شوق کا نام نہیں نہیں ہے. سارے بولو جو دین شوق کا نام نہیں ہے. دین اطاعت رسول کا نام. اور مجھے بات یاد ہے کہ ایک عورت کی طرف آئے دو پیغام نکاح کے. ایک امیر بندہ تھا اور ایک غریب تھا. تو غریبوں سے مصطفیٰ نے پیار کیا ہے. دین نام ہے اطاعت رسول کا. بندے سمجھتے ہیں شوق. بعض بندوں کو شوق ہو جاتا ہے پہلی سب میں نماز کریں. بیشک ماں باپ گھر بیمار ہے لیکن سب پہلے. اور یہ میں جو بیان کر رہا ہوں یہ جو بات یہ مسئلہ کے جو بات کو علماء کی کتاب سے میں نے یہ بات پڑھی. انہوں نے اس بات کو لکھا کہ بعض بندے یہ سمجھتے ہیں تو شوق کا نام دین نہیں ہے, اطاعت رسول کا نام دین ہے. میں کہوں جب میرا شوق ہے تقریر کریں, میرے ابا حضور گھر بیمار پڑے ہیں ہاسپٹل نہیں لے کے جاتا, میں تقریر پہ آ جاتا ہوں تو میری تقریر قابل قبول نہیں ہے. اگر میرے والد صاحب کو ضرورت ہے تو مجھے تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے میں اپنے والد کی تابعداری کروں, ان کی دیکھ بھال کروں, ان کی خدمت کروں, تو پھر یہ تقریر کیا وہ قبول ہی قبول ہے. تو شوق کا نام دین نہیں ہے, اطاعت رسول کا نام دین ہے. وہ عورت کے پاس آیا پیغام نکاح کا. ایک امیر بندہ تھا ایک غریب. تو وہ کہتی ہے اس طرح ہے کہ میں حضور سے مشورہ کروں گا. قربان جائیں اس عورت پہ بھی جو اپنی شادی کے مشورے بھی مصطفیٰ سے کرتی ہے. کہا جی میں حضور سے مشورہ کروں گی. اور جب حضور سے پوچھا نا, حضور نے فرمایا غریب سے شادی کریں. آپ ناراض ہیں؟ آپ ہی بولے سبحان اللہ. ہاں اسی کے صدقے دعا کریں, اللہ کرم فرمائے. سب سے بولے سبحان اللہ. ہے جی اب نا اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں غریب سے نکاح کروں گی. اب دوستوں سے ایسے نہ کہو پگلی اور امیر سے شادی کر دی تیرے پاس مال و جائیداد آتے, سارا کچھ آتا. سنو اس عورت کا جواب کیا ہے, اور ہماری ماؤں بہنوں کو بھی یہ سبق پڑھائیں. وہ کہتی ہے او تم یہ کہتے ہو کہ امیر سے شادی کریں گے تو عزت مل جائے گی. وہ کہتی ہے نہیں, نہ عزت امیری میں نہ عزت غریبی میں. اگر عزت ہے تو وہ مصطفیٰ کی اطاعت میں ہے. امیری غریبے سے عزت نہیں ہے. اگر عزت ہے تو حضور کی اطاعت کرنے میں ہے. اگر تھوڑا سا اور آسان کر کے بتا دوں, اگر اس اطاعت رسول کو دیکھنا ہے تو بلال حبشی کو دیکھ لیں. جس بلال نے میرے تیرے نبی سے محبتیں کی, حضور کی اطاعت میں زندگی گزاری ہے. پھر ایسا دن بھی آیا سارے قریش والے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ حضور کے گھر والے سارے آج کھڑے گئے, لیکن نبی پاک فرماتے ہیں او بلال کدھر ہے, اینا بلال, او میرا بلال کدھر ہے, او بلال کعبے کی چھت پہ چلے جا. آج فتح مکہ کا دن ہے, آج ہم تیرے جو تو نے تکلیفیں برداشت کی تھی آج ان کا بدلہ دینے کا دن آ گیا ہے. مولا علی جیسے جلیل القدر شجاعت اور بہادری والے صحابہ بھی کھڑے ہیں, ابو بکر بھی کھڑے ہیں, مولا عمر بھی کھڑے ہیں, عثمان غنی بھی کھڑے ہیں, سارے صحابہ کھڑے ہیں. آج کہتے پتہ نہیں حضور کس کو فرمائیں گے. فرمایا نا آج میرے بلال کو بلایا جائے, او بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا, اور آج اذان کعبے کی چھت پہ تو نے دینی ہے. تو عزت کس میں ہے؟ بلال غریب نہیں ہے. عزت حضور کی اطاعت میں. بولیے سبحان اللہ. عزت حضور کی اطاعت میں. اس لیے میں یہ بات کر رہا تھا, جناب عمر کہتے ہیں او حجر اسود تجھے میں کبھی نہ چومتا, میں تب تجھے چومتا ہوں کہ مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے. تو حجر اسود ہوئے, حضور فرماتے ہیں اس کی دو آنکھیں ہیں, یہ جو بھی اس کو چومتا ہے سلام کرتا ہے دیکھتا ہے, قیامت والے دن کہے گا مولا اس نے مجھے چوما تھا, اس نے میری طرف اشارہ کیا تھا. اور سنے اس کا مقام کیا ہے, پتھر. نبی پاک فرماتے ہیں جو حجر اسود کے پاس ایک گھڑی خالی رکتا ہے اللہ اسے لیلۃ القدر سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اگر حجر اسود کے پاس بندہ رکے تو لیلۃ القدر سے زیادہ ثواب تو جو نبی کے روزے کے پاس رکے. اگر میں نے بات بیان کرنے میں جناب حق ادا کیے, میں نے
سمجھا دی ہے تو آپ ایک بار خوش ہو کے بولیں سبحان اللہ۔ بھائی حجر اسود، اور یہ ایک عقیدہ اپنے ذہنوں میں بات رکھیں، بالکل جس کو جو شان ملی جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک ہر کسی کو شان مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے، ہر کسی کو۔ بس یہ جملہ اپنے ذہنوں میں رکھیں، پھر اپنی زندگی محبت رسول میں گزاریں۔ اسی طرح ساری مسجدیں اللہ کے گھر، یہ عالی شان مسجد بھی رب کا گھر ہے، پوری روئے زمین میں جتنی مساجد ہیں وہ اللہ کا گھر ہے، لیکن یاد رکھو اللہ نے ایسی مساجد بھی 3 چنی ہیں جن مسجدوں جیسی کوئی روئے زمین کی مسجد نہیں ہے، ان میں سے ایک مسجد حرام ہے، بولیے سبحان اللہ۔ اللہ آج کی رات یہ دعا قبول کر لے، ہم سب کو مسجد حرام کی حاضری نصیب فرمائے۔ اور اب حبیزی وقار دوسرے نمبر پہ میرے نبی کریم کی مسجد نبوی ہے، تیسرے نمبر پہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس ہے جو سارے نبیوں کا قبلہ ہے۔ اب یہ مسجدیں ساری تو اللہ کی، لیکن رب فرماتے ہیں میں نے ان مساجد کو چن لیا ہے، مسجد حرام میں نماز پڑھو گے 1,00,000 گنا ثواب۔ پتہ چلا فرق ہے کہ نہیں؟ یہ بھی مسجد ہے کہ نہیں؟ وہ بھی مسجد ہی ہے، لیکن فرق ہے۔ اسی طرح میں نے نبی پاک کو میرے نبی پاک کے غلاموں آئیے آگے چلتے ہیں، اسی طرح ساری روئے زمین میں اللہ نے پانی کے چشمے جاری کیے، جتنی روئے زمین پہ پانی ہے وہ رب نے پیدا کیا، اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، لیکن رب فرماتا ہے اب ایک پانی ہو گئے، ساری روئے زمین کے پانی اس سے نہیں مل سکتے، اور وہ آب زمزم کا پانی ہے۔ اسی طرح سارے دن میرے رب کے بنائے ہوئے، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں جمعہ کا دن جو ہے یہ سارے دنوں کا سردار ہے، سارے دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کا دن حضور فرماتے ہیں رب کے قریب اس کی شان یہ ہے، اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے جو جمعہ کا دن ہے، حضور فرماتے ہیں اس دن کی شان رب کے ہاں یہ ہے، یہ عید الفطر سے بھی عید الاضحیٰ سے بھی اس کی فضیلت رب کے ہاں زیادہ ہے۔ پھر اسی طرح رب نے راتیں بنائی، ساری راتیں بھی ایک جیسی نہیں، ساری راتیں بھی ایک جیسی نہیں، انہی راتوں میں سے آج جس رات میں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں جسے شب برات کہا جاتا ہے، شب برات کا معنی یہ ہے کہ جہنم سے بری ہونے والی رات ہے۔ آج جس رات میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا نام ہے لیلۃ البرات ہے، اس کا معنی ہے جو جہنم سے آزاد کروانے والی ہے، ایک نام لیلۃ المبارک ہے، یہ برکت والی رات ہے، ایک نام اس کا لیلۃ السق ہے، یعنی دستاویزات تیار ہونے والی رات ہے، ایک اس کا نام لیلۃ الرحمہ ہے، یعنی جس رات میں اور آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ رات ہے جس رات کو رحمت والی رات کہا جاتا ہے۔ سمجھ آگی بات؟ ساری راتیں بھی ایک جیسی، سارے بندے بھی ایک جیسے، سارے دن بھی ایک جیسے، ساری کتابیں بھی ایک جیسے، تو بابدی وقار تو یہ وہ رات ہے جس رات میں رب نے بڑی شانیں رکھی ہیں۔ اچھا ایک اور اس رات کو مقام جو ملا وہ بھی بیان کرنے لگا ہوں۔ اس رات جو شب برات کی رات حضور اللہ کے آگے سر مسجود ہوئے، عرض کی مالک میری امت کے بارے میں میری سفارش قبول فرما دے۔ اس رات جو شب برات کی رات ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب تیری 1/3 امت کے بارے میں تیری سفارش قبول فرما دی ہے۔ تہائی کہتے ہیں یہ 1 2 3 یہ انگلی کے کتنے سے ایک جو حصہ ہوتا ہے نا اس کو تہائی کہا جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں محبوب تیری 1/3 امت کے بارے میں تیری سفارش قبول فرما دی ہے۔ میرے کریم نبی نے دوبارہ سجدہ کیا، اللہ فرماتے ہو میرے پیارے حبیب اب میری آدھی امت کے بارے میں
تیری سفارش قبول کر لی ہے، تو سفارش کرے گا میں قبول کر کے جنت عطا فرماؤں گا۔ پھر اللہ کے نبی تیسری مرتبہ سجدے میں گرے، عرض کی مالک میری امت کے حق میں میری سفارش قبول فرما لے۔ اب رب فرماتے ہو میرے پیارے حبیب تیری ساری امت کے بارے میں تیری سفارش میں نے قبول فرما لی ہے۔ تو یہ وہ رات ہے، اور اس رات میں ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، بولے سبحان اللہ، استغفار کرنی ہے، اور ہم نے بخشش طلب کرنی ہے، رزق مانگنا ہے، احباب دی وقار۔ اور یہ وہ رات ہے جس رات اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا۔ پھر حضور فرماتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کوئی بھی چیز تقدیر کو رد نہیں کر سکتی، تبدیل نہیں کر سکتی، ایک دعا ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کوئی بھی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی، لیکن نیکی کی وجہ سے اللہ عمر بڑھا دیتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب رب سے مانگتے ہو تو یقین سے مانگا کرو۔ بعض بندے کہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بھی رب سے مانگو تو یقین سے مانگو، رب قبول فرماتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سے جب بھی مانگو تو اس کی طرف توجہ کرو، کیونکہ اللہ غافل دل اور لاپرواہ بندے کی دعا قبول نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے آج اگر رب سے مانگتے ہیں تو پھر بھی یہ یقین ہو کہ پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، وہ سب کی سنتا بھی ہے، سب کو عطا بھی فرماتا ہے۔ تو اب آپ جب بتا یہ توبہ استغفار کی رات ہے، توبہ استغفار کی رات ہے، تو جب ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، اب اللہ کے نبی فرماتا ہے جو سچی توبہ کرتا ہے اللہ میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رب جبریل امین کو فرماتے ہیں جبریل آج عرش سجا دے۔ میں بس گفتگو کی اختتامی لمحات کی طرف آ رہا ہوں، آپ بولیں سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے جبریل عرشوں کو سجا دے، مالک قیامت آ گئی، فرمایا نہیں آج میرا بندہ میرے رستے میں آ رہا ہے۔ میرا اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے جبرائیل آج عرشوں کو سجا دیا جائے۔ اے میرے رب جلیل آج کیا وجہ ہے کہ عرشوں کو سجایا جا رہا ہے؟ قیامت آ گئی، فرمایا نہیں قیامت نہیں آئی ہے، اے اللہ پہ رستے سجانے کی ضرورت ہے۔ فرمایا او میرے پیارے جبرائیل اس لیے سستوں کو سجایا جا رہا ہے، آسمانوں کو سجایا جا رہا ہے۔ اس رات میں آج کے دن آج کی گھڑیوں میں ایک میرا وہ بندہ جس نے ساری زندگی شیطان کی مانی ہے، رحمان کی نہیں مانی ہے، آج وہ شیطان کو چھوڑ کے اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے آج میری بارگاہ میں آ رہا ہے۔ اس کے آنے کی خوشی میں ہم عرشوں کو سجا رہے ہیں۔ پھر میرے نبی فرماتے ہیں جو سچی توبہ کرتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں التائب حبیب اللہ، جو سچی توبہ کرتا ہے وہ رب کا حبیب بن جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو سچی توبہ کر لیتا ہے گناہوں پہ شرمندگی ہو جائے پھر گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، پھر وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اب میری آخری بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ آپ بندے نے سنا، ایک گناہگار شخص ساری زندگی گناہ کیے، ظلم کیے، اور آخر ہو گیا بیمار، گھر والوں نے بھی گاؤں والوں نے بھی جان چھڑانے کے لیے ویرانے میں جا کے پھینکا بھی مر جائے۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب جب اس کی آخری گھڑیاں آئیں، نزع کا وقت آ گیا، اب وہ کہتے ہیں مالک اگر تو مجھے کر دے معاف، مجھے پتہ ہے میں نے گاؤں میں زندگی گزاری سارے مجھے چھوڑ کے، اگر تو مجھے معاف کر دے تو تیرے خزانے میں کمی نہیں۔ رب اتنی امید رکھے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، اگر ہمارے گناہ سمندر کی جار کے برابر بھی ہیں اس سے معافی مانگو پھر بھی معاف کر دے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس وقت تک جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا اس دن قیامت،
اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، پھر مرنے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو آخری نزا کے وقت بھی جو توبہ کر لیتے ہیں رب اس کی توبہ بھی قبول کر کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مالک اگر تو معاف کر دے تو تیرے خزانے میں کمی کوئی نہیں آئے گی، اگر تو مجھے معاف نہ کرے تو تیرے خزانے میں اضافہ نہیں ہوگا۔ مالک سارے چھوڑ کے لیکن میں سچی توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اب میرے آخری جملوں کی طرف میں جا رہا ہوں، آپ نے جس محبت سے سنا دل خوش ہو رہا ہے، اور جناب شیخ صاحب نے جس طرح سوچ رہا ہے تو اور ہی دل خوش ہو رہا ہے۔ اللہ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے اور اللہ آپ کی مشکلیں بھی حل فرمائے۔ اب اس نے یہ دعا کی، روح قبض ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ او فلاں بستی میں میرا بندہ مر گئے، جا اسے غسل بھی دے تو کفن بھی پہنا تو جنازہ بھی پڑھا اور اعلان کر دے جو اس کا پڑھنے آئے گا ہم اسے بھی معاف کر دیں گے۔ اور فریدہ سوتیا تے دنیا دیکھن جا، متا کوئی بخشیا مل جا بھی تے تو بھی بخشیا جا۔ تو بابا فرید نے اگلی بات بھی کی ہے، اٹھ فریدہ سوتیا تے چاڑو دے مسیح، تو ستا تیرا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پڑی۔ جب جاگنے کا وقت ہے تو پھر ہمیں جاگنا چاہیے۔ تو آپ موسیٰ علیہ السلام آگے اعلان کیا بھئی جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ تو فائدے کی بات ہے، سارے لوگ دوڑے، جب جنازہ پڑھانے کی باری آئی آج کرتے ہیں موسیٰ اس کا چہرہ تو دکھا دے، یہ کون ہے اتنے مقدر والا کہ موسیٰ پیغمبر بھی دعا یہ کا اعلان کر رہے ہیں کہ جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ جب پردہ ہٹایا تو وہی گناہگار جسے سب نے پھینکا تھا، کہا موسیٰ یہ تو وہی گناہگار ہے جسے ہم نے نفرت کی ہے یہاں پھینکا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے نفل پڑھے کہ مالک لوگ کہتے ہیں برا ہے، تو کہتا ہے جو جنازہ پڑھے گا اس کو بھی معاف کریں گے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں بڑوں کا ادب کرو، اس لیے وہ بڑے ہیں ان کی نیکیاں زیادہ ہیں، چھوٹوں سے پیار کرو، وہ چھوٹے ہیں ان کے گناہ تھوڑے ہوتے۔ کبھی اس وجہ سے کسی بچے پہ دستے شفقت رکھو، اس کو دوسرے کا بچہ نہ سمجھو یہ بھی میرا ہی ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، حضور کا یہ طریقہ ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے موسیٰ یہ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن جب اس کے آخری لمحات ہیں اس نے جو توبہ کی ہے نا اس توبہ کا کمال ہے۔ آخری لمحات کی طرف میری گفتگو ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے۔ اے میرے پیارے کلیم، جب اس کی نزا کا وقت آ گئے اس نے عرض کی او میرے اللہ تجھے پتہ ہے میں بڑا گناہگار ہوں، آج مجھے سارے چھوڑ کے چلے گئے، اے میرے اللہ اگر تو میرے گناہ معاف کر دے تیرے خزانے میں کمی نہیں آئے گی، اگر تو مجھے معاف نہ بھی کرے تو تیرے خزانے میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوگا، اے میرے اللہ آج میں مرنے لگا ہوں، کوئی میرا پرسانے حال نہیں ہے، اگر تو نے بھی معاف نہ کیا تو میں جان جاؤں گا کہ تو خدا ہے، تو صرف ان کا جو تیرا نام لیتے رہے، اے میرے اللہ آج میں تیری حضور اپنے گناہوں سے سچی معافی مانگتا ہوں، میرے گناہ معاف فرما دے، اے میرے کریم اس نے یہ دعا کی ہے میرے گناہ معاف کر دے، جس محبت سے جس الفت سے اس نے گڑ گڑا کے میرے حضور دعا کی ہے، اگر یہ اس دعا میں یہ کہہ دیتا اے اللہ ساری مخلوق کو معاف کر دے، اے میرے کریم میں ساری مخلوق کو بھی معاف فرما دیتا۔ اس لیے اس نے سچی توبہ کی ہے جس کی وجہ سے میں نے اس کی ساری زندگی کی خطائیں معاف فرما دی گئے۔ گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، تو نے تو دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم میں جانے کی تدبیر کی، لیکن میرے مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ رب بہانے تلاش کرتے ہیں، کوئی محفل میں آ جائے، کوئی رات موٹ کے رو لے، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ مجھے اور ہم سب کو معاف فرمائے، ہمارے آبا و اجداد اور ہمارے شیخ صاحب کے واضح محترم جو بہت ہی آج کے رسول سے اللہ ان کے درجے بلند فرمائے اور اس ادارے کو اللہ قائم فرمائے۔